بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں حمود علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے. سامعین کرام، سوشل میڈیا پہ ایک خط گردش کر رہی ہے. کوٹ لکھپت جیل لاہور سے ایک خط باہر آئی ہوئی ہے. سارے الیکٹرانک میڈیا، ڈان نیوز اور سارے سینئر صحافی اس حد پہ بات کرنے پہ ضد کر رہے کہ آیا اس حد کو دیکھا جائے کہ اس حد میں پی ٹی آئی ورکر جو جیل میں ہے 18 کے 18 خواتین، آیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ خط لکھا ہوا ہے ایک سابق جنرل کی نواسی، آصف نواز جنجوعہ کی نواسی خدیجہ نے. اس نے خدیجہ شاہ نے اس خط میں قید میں کچھ خواتین کی دکھی داستان بیان کی، جبکہ خدیجہ شاہ خود کہہ رہی ہے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں. میں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی. میں ایک پرامن پروٹیسٹ کے اگینسٹ اپنے پی ٹی آئی منشور کے ساتھ باہر نکلی ہوئی تھی. میں نے رضاکارانہ طور پر ہاتھ دیا ہے، اپنے آپ کو گرفتاری دی. مجھے اپنے انصاف پہ بھروسہ تھا، یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن سچائی آ جائے گی، لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھے مزید ٹارچر کیا جا رہا ہے. دوسری بات، سی سی پی او لاہور کو بھی عدالت نے بلایا کیونکہ عدالت کو بھی اس پہ یقین نہیں ہو رہا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ بار بار اس کی گرفتاری کیوں ہو رہی ہے. ایک کیس میں بری کر دیتے، دوسری کیس میں اندر کر لیتے. 27 اکتوبر کو آ کے آپ وضاحت طلب کریں. جبکہ یہ خط خدیجہ شاہ نے جیل سے انگلش میں لکھا ہے، لیکن اس کی ہسبینڈ نے اس کو اردو ترجمہ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ دیا ہوا ہے. ان کے چیدے پوائنٹ میں آپ کے ساتھ آج پیش کر لیتا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ ہماری زندگی جیل میں ایسی کٹن حالات سے گزر رہی ہے کیونکہ یہ 18 خواتین ہیں، لیکن صرف 18 خواتین نہیں، 18 خاندان اور سینکڑوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے، جو ہم آئین پاکستان میں ہمارے انسانی حقوق سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے. اس نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ قید میں افشا طارق ایک بیٹی کی ماں ہے. بیٹا گھر کا کھانا کھانے سے قاصر ہو گیا، وہ کھانا کھانے سے منہ پیر لیتا ہے اپنی ماں کی درد میں، اپنی ماں کی تڑپ میں، جبکہ وہ 2 ماہ سے قید میں ہے. دوسری ایک فرزانہ 5 بچوں کی ماں ہے، اپنے گھر کا واحد کفالت کرنے والی عورت ہے. وہ بیرونی ملک، فرزانہ بیرونی ملک سے تعلق رکھنے والی عورت ہے جس کے 5 بچے ہیں، اور اس نے اپنی محنت اور اپنی لگن سے ایک کیفے بنائی ہے جو ان کے مالی اور ان کے سارے اخراجات وہی کیفے اٹھا رہا ہے. لیکن اسی وجہ سے وہ بہت مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. اس کا پورا کاروبار ڈمپ ہو گیا، پورا کاروبار تہس نہس ہو گیا. وہ 2.5 مہینے سے جیل میں قید ہے. روحی نہار یہ 4 بچوں کی ماں ہے. اس کی چھوٹی بچی جو ہے نا 3 سال کی ہے اور اس کی بڑی بچی جو ہے نا 12 سال کی ہے. چھوٹی بچی بستر کے ساتھ لگ گئی ہے اپنی ماں کے تڑپ میں، اپنی ماں کے محبت میں، کیونکہ وہ ماں کی پیار، محبت اور لاڈ چاہتی ہے. اس کی بڑی بیٹی اپنی چھوٹی بہن کی، گڑیا کی دن رات سیوا کر رہی ہے، اس کی کفالت کر رہی ہے اور اس کو اپنے چھوٹی ذہن کے حساب سے اس کو تسلی دے رہی ہوگی کہ امی آ جائے گی، آپ کھانا کھا لیں، آپ دودھ پی لیں، آپ پانی پی لیں. لیکن وہ بچی، وہ ننھی سی گڑیا تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے رو رہی ہے اور بسترے پہ پڑی رہی ہے.
صرف اور صرف اپنی ماں کے لیے کہ ایک دفعہ ماں آ جائے اور اس کے ساتھ وہ چمٹ جائے، لپک جائے، پیار کرے، ماں اس کو ہنسائے، ماں اس کے ساتھ کھیل کود کرے۔ دوسری طرف ایک اور خواتین شاہ بانو 3 بچوں کی ماں ہے، اور اس کی بھی سب سے بڑی بیٹی جو ہے خدیجہ شاہ لکھتی ہے کہ میری طرح 5 سال کی ہے۔ اس نے بھی اپنی ماں کے غم میں، اپنی ماں کے کرب میں بولنا بند کیا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ جب وہ جیل میں ماں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ جاتی ہے تو جیل کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں ایک سائڈ پہ ماں کی انگلی اور دوسری سائڈ پہ ایک چھوٹی سی ننھی معصوم بچی کی انگلی ایک دوسرے کو ٹچ کر لیتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ماں اور باپ کے بیچ، ماں اور بیٹی کے اور بیٹے کے بیچ دیوار بنی ہوئی۔ یہ وہ انصاف کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جس سے آر پار انصاف جاتا نظر نہیں آتا۔ عالیہ حمزہ یہ پی ٹی آئی کی ایمن ایک سرکردہ لیڈر، اگرچہ 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس نے بتایا تھا کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ان کے 3 بیٹیاں ہیں اور اپنی ماں کو 9 مئی میں گرفتاری کے وقت گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا ہے۔ گھسیٹتے ہوئے بچوں نے دیکھا ہے، پورے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، پورے گھر کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ جبکہ بدقسمتی کے حالیہ دور میں اس کے شوہر کینسر سے مبتلا تھے۔ اس نے کینسر سے ایک دلیرانہ مقابلہ کیا اور کینسر سے ریکور ہو گئے۔ اب جبکہ وہ اپنے 3 بچوں کو بھی پال رہے ہیں، عدالتوں کا بھی چکر لگ رہے ہیں اور اپنی وائف کے لیے بھی تگدو کر رہے کہ کسی نہ کسی کونے سے، کسی نہ کسی عدالت سے انصاف مل جائے۔ جبکہ ان کی بگڑتی صحت ریکور ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تگدو میں اس کی صحت مزید خراب ہوتی جا رہی۔ جبکہ عالیہ حمزہ کو ایک جھٹکے میں اس کے بائیں آنکھ پہ ایک چوٹ آئی ہے اور اس کے ایک آنکھ میں ابھی دھند آنے لگی ہے، اس کی نظر متاثر ہو گئی۔ میں خود خدیجہ شاہ، میری اپنی بیٹی عالیہ جو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ ہر بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتی۔ ہفتے میں 1-2 ملاقات جو شارٹ دورانیہ ہوتے ہیں 20 منٹ، وہ میرے سے عجیب قسم کے سوالات کرتے کہ امی اس بار آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، اگلے بار ہم اپنی گاڑی میں گھر جائیں گے، صرف اور صرف انصاف کے انتظار میں۔ پھر وہ ضد کرتی ہے کہ کس وین میں آپ کو لے کے آیا، میں اس وین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان کو کہا دیتا ہوں کہ یہ وین ہے، یہ دیکھیے بہت خوبصورت وین ہے، اور پھر وہ ضد کرتی ہے کہ آیا امی میں آپ کے ساتھ اس وین میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اور میں اپنے آنسو روک کے اس کو کہتا ہوں کہ نہیں بیٹی، اس کو کیا پتا کہ اس کی بے گناہ ماں، بے قصور ماں جو انصاف کے لیے دھکے کھا رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس وین میں صرف اس کو خاطر اس کو لے جایا جاتا ہے۔ جبکہ خدیجہ شاہ خط میں لکھتی ہے کہ میرا 9 سال کا بیٹا ہے، اس کو سکول جانا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ATC میں دن بھر کھڑا ہو رہتا ہے، میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور ماں کی راہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری ماں کی ضمانت ہو جائے۔ خدیجہ شاہ نے اور بھی اسکالروں کی کچھ 2-3 باتیں سامنے کی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر انصاف ایک جگہ پہ نہ ہو تو پورے معاشرے کے لیے تباہی کی
مانند ہو سکتی ہے۔ اس نے آخر میں سورۃ مائدہ کا ایک سورت کا ترجمہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ خوب قائم ہو جائے، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو، اور تم کو کسی قوم کی عداوت پر نہ ابھارا جائے، انصاف نہ کرو، انصاف کرو، او پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ سورۃ مائدہ۔ خدیجہ شاہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ۔